أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب اجعل هذا بلدا آمنا، بنا دیجئے اس کو شہر امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دیجئے یہاں کے باشندوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس میں اس کو فائدہ دوں گا دنیا میں بہت کم، تھوڑا سا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو بیویاں تھیں، پہلی اہلیہ جو خاندان سے تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، وہ ان کو لے کے ہجرت کر کے نکل گئے، ان سے اولاد نہیں تھی۔ پھر جب مصر کا سفر کیا تو حضرت ہاجرہ ان کو ملی، حضرت ہاجرہ سے بھی نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی۔ ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، 13 سال حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں ملے تھے۔ بظاہر کوئی امید نہیں تھی، اولاد کی امید جب ختم ہو جاتی ہے نہ، یعنی خاتون کی عمر بھی، حضرت سارہ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر اس وقت اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ملک شام میں، تو اللہ کا حکم ملا کہ اس اپنی اہلیہ کو اور اس بچے کو بواد غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آؤ، ایسی جگہ جہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آؤ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، وقتاً فوقتاً چکر لگاتے رہے۔ دو دعائیں مانگی ہیں، لیکن قرآن کریم میں ملتے جلتے دو الفاظ ہیں۔ یہ دعا مانگے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارے میں ہے رب اجعل ھذا البلد، الف لام کے ساتھ ہے، البلد ہے اور یہاں بلدن ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی ہے جب مکہ مکرمہ میں حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، ابھی وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، تو فرمائے بنا دیجئے اس کو شہر امن والا۔ شہر بنا نہیں ہے، اس شہر کو نہیں، بنا دیجئے اس جگہ کو شہر امن والا۔ اور پھر جب کعبۃ اللہ بن گیا اور پھر بنو جرہم آ کے وہاں آباد ہو گئے، باقاعدہ آبادی ہو گئی وہاں پر، پھر یہ دعا دوبارہ مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا، بنا دیجیے اس شہر کو امن والا جہاں آبادی ہو چکی تھی۔ یہ دعا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے مارکیٹ میں نکلے اور فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے رزق میں برکت کی دعا کی ہے، میں اہل مدینہ کے لیے رزق میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ شہر اس وقت بنا نہیں تھا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب اجعل بنا دیجئے ہذا یہ بلدن شہر آمنا امن والا وارزق اہلہ من الثمرات اور رزق دیجئے یہاں کے باشندوں کو پھلوں میں سے۔ دیکھو دو چیزوں کی دعا کی، ایک انسان کی بنیادی ضروریات دو ہیں، ایک ہے انسان کے لیے چاہیے امن، امن بھی بہت ضروری ہے، اور دوسری اہم چیز ہے معاش، روزگار بھی بہت۔ اگر روزگار بہت اچھا ہو، کاروبار بہترین ہو لیکن امن نہ ہو تو کاروبار کیسے کریں گے؟ تو امن بھی ضروری ہے، معاش بھی ضروری ہے، اور امن معاش سے زیادہ اہم ہے۔ کھانے کو روٹی مل جاتی ہے، لوگ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اگر امن نہ ہو، قتل و غارت گیری ہو، لوٹ مار ہو، پاکستان کی بھی حالت ہے، عوام وہ ہے مالدار ہے اور حکومت بھکاری ہے، پیٹ نہیں بھرتا، پیسہ بہت ہے ایسا نہیں ہے، برکت نہیں ہے، خدا ناراض ہو گئے۔ جب لوگ خائن ہوتے ہیں اللہ برکت چھین لیتے ہیں، سکون چھین لیتے ہیں، کم میں کم ہو اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں، ساتھ سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت مالا مال ملک ہے، قدرتی وسائل سے ہر چیز، زراعت کا نظام ہے، باقی ساری چیزیں۔ یہاں کے لوگ خائن ہیں، ہم خائن ہیں، ہماری گٹی میں جیسے ہے نا خیانت ایسی آ گئی ہمارے اندر چوری، کہ اب تو ایسی عادت ہو گئی ہے کہ خیانت کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، چاہے ہمارے معاملات کرنے والے کاروباری ہو، یہاں تک کہ دینی طبقوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ امانت داری یہ کم ہو گئی، کسی کی امانت ہے، میں غلط لے رہا ہوں، میں ٹھیک لے رہا ہوں، کسی کا حق تو نہیں دبا رہا ہوں، غلط طریقے، یہ چیز بالکل تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور آئے گا حلال حرام کا تصور اٹھ جائے گا، لوگ حرام کو حرام نہیں کہیں گے۔ یہ چیزیں دیکھیں بہت، اور کسی کے ساتھ اصول کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میں نے اس کو کیا کہہ دیا۔ بھائی آ جاؤ اصول کے ساتھ دقت پڑت میں معاملہ کرو، اعتماد نہیں ہے مجھ پہ، یعنی اصول کو لوگ اعتماد نہیں سمجھتے، اس کو اعتماد سمجھتے، اس فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زبان فتنہ ہے، اصول تو یہ چیزیں فرماتے کہ امن اور معاش بنا دیجئے یہ شہر امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات اور رزق دیجئے یہاں کے باشندوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ یہ من آمن منہم باللہ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیے، پچھلی آیت میں گزرا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے چند چیزوں میں امتحان لیا، کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا میں تجھے امام بناؤں گا، مقتدا، رہنما آنے والے لوگوں کے لیے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي فرمایا اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ينال عهد الظالمین میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ آپ کی امت میں مسلمان بھی آئیں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے۔ امامت ایک روحانی عہدہ ہے، ایک روحانی اعزاز ہے، کافر اس کا اہل نہیں ہے، اس لیے وہاں منع فرما دیا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی رزق کی تو صرف ایمان کی شرط، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتعه قلیلا میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ اب امامت الگ چیز ہے اور رزق الگ چیز ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو رزق دے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ نے فرمایا نہیں، ابراہیم امامت الگ چیز ہے، اس کا اہل کافر نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نہیں، اور رزق الگ چیز ہے، یہ میں سب کو دوں گا۔ اس لیے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتعه پس میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا تھوڑا سا۔ اب تھوڑا سا بظاہر تو مجھے اور آپ کو تو بڑا لگ رہا ہے، ان کو بڑی بڑی حکومتیں دے دی ہیں اور بڑے وسائل، دیکھو اتنا مقابلہ نہیں کر سکتے،
کاروبار کی بنیاد پر آپ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، نہیں یہ قابل فخر چیزیں ہیں، ان میں مقابلہ کا عقل مند آدمی کی نشانی یہ ہے جو اپنی ضرورت کو مد نظر رکھے، مقاصد کو مقاصد کے درجے میں رکھے، ضروریات کی ضروریات کے درجے میں رکھے، اپنے گھر پہ توجہ دینا، اپنے بچوں پر توجہ دینا، اپنی زندگی پر توجہ دینا، اپنے وقت پہ توجہ دینا، یہ مقاصد ہے۔ رزق کمایا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے، انسان کماتا ہے تاکہ میرا گھر صحیح طریقے سے چلے، میری ضروریاتی زندگی بہتر طریقے سے پوری ہو۔ جب بھی انسان مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں الجھتا ہے، پھنستا ہے۔ یہ ضروریات ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس نے یہ بنا دیا، میں مقابلے میں یہ بنا دوں، میں ٹھیک ہے میری جو حیثیت ہوگی میں حیثیت کے مطابق گھر لوں گا، میں حیثیت کے مطابق سواری رکھوں گا، لیکن جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہم نے تو اس کم عمر میں، اتنی عمر نہیں ہے لیکن بہت تجربات دیکھے، بہت خاندانوں کو اجڑتے دیکھا ہے، اور بہت دنیا کی نظر میں بہت ترقی یافتہ لوگوں کو گرتے دیکھا ہے کہ جب وہ مقابلے پر آ گئے، جب وہ مقاصد کو بھول گئے اور ضروریات میں الجھ گئے، ان کو زندگی کا مقصد بنائے۔ یہ چیزیں لمبی نہیں چلتی۔ آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں، بڑی بڑی حکومتیں جنہوں نے بڑے بڑے تہذیب و تمدن، جنہوں نے ہزاروں سال حکومت کی، میرا آخر میں دیکھو کیا انجام۔ سلطنت مغلیہ کی تاریخ کو پڑھیں آپ، بغداد کی تاریخ کو پڑھیں، اسپین کی تاریخ کو پڑھیں، سمرقند بخارا کی تاریخ کو پڑھیں آپ، یہ دنیا کی تاریخیں۔ فرمایا قال، فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فامتعه، میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلا، تھوڑا سا، ثم اضطره، لیکن انجام ٹھیک نہیں، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔